كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. احباب گرامی، نوجوانان قوم ملت، خواتین ملت اسلامیہ، ما قبل کے خطبات میں مختلف عناوین پر آپ نے گفتگو سماعت کی ہے، اور اس سے پہلے جو ایک سلسلہ وار ایک موضوع چل رہا تھا، قیامت کی ہولناکیاں، حالات و واقعات کے پیش نظر موضوعات میں تبدیلی کے بنا پر مستقل یہ موضوع التوا میں رہا۔ قیامت کی ہولناکیاں کی 16ویں کڑی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اسی ضمن میں آج کا یہ خطبہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ صحیح پوری صداقت کے ساتھ کہنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور کما حق و عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کی حدیث پاک جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے حدیث پاک کا نصف حصہ سماعت فرمایا تھا، جس میں یہ باتیں بیان ہوئی تھی کہ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها الا حقها، کہ ہر صاحب مال، صاحب ثروت، سونا والا ہو، چاندی والا ہو، کرنسی والا ہو، غرض یہ کہ کسی طرح کے مال والا ہو، لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وزهره كلما بردت عيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد۔ فرمایا کہ ہر صاحب ثروت کو جو اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حق ادا نہیں کرتا اپنے مال کا، تو اس کا وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد، گرم کرنے کے بعد اس مال کی جو تختیاں بنیں گی، اور اس تختیوں سے، ان تختیوں سے آدمی کا پہلو ہے، پیشانی ہے اور پیٹھ داغی جائیں گی۔ کلما بردت اعیدت له فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ حتی یقضی بین العباد۔ کہا کہ یہاں تک کہ وہ تختیاں جب تھوڑی سی سرد ہو جائیں گی، سرد تو نہیں ہوں گی، مطلب گرمی میں، شدت و حدت میں تھوڑی سی تخفیف ہوں گی، گرمی کم ہوں گی، تو کلما بردت اعیدت لہ، تو ان تختیوں کو پھر سے گرم کیا جائے گا، تختیاں پھر سے تپائی جائیں گی، اعیدت لہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث پاک میں بیان اس مقام کا ہے جس کو محشر کہتے ہیں۔ میدان محشر میں انسان کا معاملہ حل ہو رہا ہوگا، سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ اس مقام پر ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے اموال میں سے زکوٰۃ نہ نکالنے والے ہوں گے، یا ان کے اموال میں سے جو لوگ مستحقین میں سے تھے
ان صاحب حقوق کو، ذویل حقوق کو، ان کو وہ حق نہ دیتا رہا تو ان کے اموال کو تپا کر کے، تختیاں بنا کر کے، اس سے اس کے پہلوؤں کو، اس کی پیٹھ کو اور اس کی پیشانی کو داغی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر اس میں تھوڑی سی اس کی شدت کم ہو جائے گی گرمی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تختیوں کو پھر سے گرم کرے گا، اور گرم کرنے کے بعد پھر سے جو ہے سلسلہ وار ان لوگوں کو داغا جائے گا، حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا وہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا، قیامت کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اسی لیے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ زندگی میں، ہمارے اس زندگی میں ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں اکتا جاتے ہیں اور بعض لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، ابھی کئی مولویوں کی، اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، عجیب حال ہے۔ ایک دیکھا کہ مول صاحب کا ویڈیو ہمارے پاس کسی نے بھیجا، ویڈیو چالو کر لیا اور آرام سے پنکھے سے جا کر کے لٹک رہا ہے، لگ رہا کہ کوئی جو ہے جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت کے درجے پر وہ فائز ہو رہا ہے۔ الیاذ باللہ، کس قدر یہ احمقانہ بات ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں اتنی گری ہوئی اور بزدلیت والی حرکت کرنے پر مجبور کر دیا؟ اللہ کی رحمت سے عاصیت، مایوسی، یہ کون سا ایمان ہے، کون سا دین ہے؟ وہ بھی قرآن پڑھنے والا، ارے دنیا لاکھ ستاوے، دنیا لاکھ پریشان کرے، مگر تیرا رب تجھے پریشان نہیں کر رہا، تیرے رب کی رحمتیں ابھی ہے تو ساری دنیا تجھے خروچے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ مگر ایسے ایسے لوگ ہیں تھوڑی تھوڑی سی پریشانیوں میں آ کر کے باقاعدہ ویڈیو رکھا، تمہارے مرنے سے لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسی موت تم مرو گے تو لان تان لوگ کریں گے، زیادہ سے زیادہ تمہارے ہم نوا ہمدرد غمخوار ہوں گے تو انا للہ پڑھیں گے، اور اس سے زیادہ کہیں گے مغفرت فرما دو۔ لیکن ایسی ذلت والی موت، تھوڑی سی پریشانی سے اکتا کر کے، دنیا پریشان کر رہی ہے، خاموش بیٹھو یار، اللہ تمہارے لیے کافی، جب تم جواب نہیں دو گے اللہ تیری جانب سے جواب دے گا۔ اللہ کی زمین اتنی کشادہ ہے، بھلا پھر بھی تم ایک چھوٹے سے کمرے میں پھانسی لگا رہے ہو، تو بڑی شرم کی بات ہے، بڑی شرم کی۔ خیر ہر ایک کے لیے شرم کی بات ہے، جن لوگوں کی وجہ سے وہ اس مجبوری تک پہنچا، حالانکہ وہ قابل قبول عذر نہیں ہے، مگر جن لوگوں کی وجہ سے ایسی حرکت ہوئی وہ لوگ بھی مجرم ہیں، اور وہ بھی بیچارہ مجرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور، فہم و فراست، دین، ایمان، ہدایت، ساری چیزیں دے دی، اس کے باوجود اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی رہے، کوئی بھی رہے، مولوی رہے، عالم رہے، جالم رہے، جاہل رہے، کوئی بھی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا سے بچ نہیں سکتا۔ بہرحال میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ پوری زندگی ہمیں زندہ ہمارے جسموں کو خروچا جائے لوہے کی کنگھیوں سے، جس طریقے سے بعض نبیوں کو لوہے کی کنگھی سے جسم مبارک کو ایسے خروچا گیا، اور چمڑیاں اور خون اور رگیں اور ساری چیزوں کو نوچ نوچ کر جسموں کے پرخچے اڑائے، ایسے اگر پوری زندگی کی جائے، اوپر سے نیچے سے آگ بھی لگا دی جائے اور اوپر اسے ٹانگ دیا جائے، اور وہ 60 سال کی پوری زندگی اسی طرح گزار دے، اور اس کے بدلے یہ کہے کہ قیامت کا ایک دن جو ہوگا ہم تمہیں سکون دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بہت معمولی ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ ان دردوں کو وہ تاب نہ لا کر کے ایک انسان موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ یہ 60 سال کی زندگی، 40 سال کی، 50 سال کی، مگر قیامت کا دن جو ہوگا کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اگر وہ 50,000 سال کا ایک دن جو ہوگا، وہ ایک دن اللہ راحت میں ڈال دے، سکون میں ڈال دے، جنت میں ڈال دے، تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ 60 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، اور وہ 50,000 سال کی زندگی، 50,000 سال کا ایک دن، کہا کہ حتی یقضی بین العباد،
وہ 50,000 سال جب تک معاملہ حل نہیں ہو جاتا آدمی کے درمیان، فیصلہ نہیں ہو جاتا، جنت و جہنم کی طرف بھیجے جانے کا فیصلہ صادر نہیں ہو جاتا، تب تک اس بندے کو ان گرم گرم تختیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ داغتا رہے گا، جلاتا رہے گا. اب تصور کیجئے، حتی یقضی بین العباد. اس کے بعد آگے ہے کہ صحابہ اکرام نے پوچھا اونٹ کے بارے میں، گھوڑے کے بارے میں، حتیٰ کہ ہر چیزوں کے بارے میں پوچھتے پوچھتے گدھے تک آ گئے. کہا کہ ایسے لوگ، لاسٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گدھے کے بارے میں پوچھا گیا کہ گدھے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس گدھا ہو اور اس کا استعمال اللہ کی راہ میں نہ کیا گیا ہو یا پھر اس کا ناجائز استعمال ہوا ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس آیت کریمہ سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ملی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اذا زلزلت الارض زلزالها کی آیت. فرمایا کہ ایک آدمی اگر چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا اللہ اس کو وہاں بھی منظر عام پر لائے گا. ایک چھوٹی سی ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بھی اسے بدلہ دیا جائے گا. فرمایا کہ اگر گھوڑا ہے، اونٹ ہے، دیگر جانور ہے، اگر اس میں وہ حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن ایسے آدمی کو میدان محشر میں لٹا دیا جائے گا. بہت بڑی حدیث ہے، اس لیے صرف میں نے ترجمے سے کام چلایا ہے. یہاں پر میدان میں لٹا دیا جائے گا اس کو، چت ایسے لٹ جا. ادھر سے وہ جو اونٹ، وہ جو گھوڑا، وہ دیگر جو ہے جانور، گائے، بیل، بکرے، بکریاں، جو بھی چیزیں ہوں گی اور اس کا حق ادا نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو اور فربا کر دے گا اور موٹا کر دے گا اور تر و تازہ کر کے ان جانوروں کو اٹھائے گا. اور جب اس آدمی کو لٹا دے گا تو دور سے کودتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے گا اور اپنے سونوں اور اپنے خونوں سے اس آدمی کو رود ڈالے گا، رودتا چلا جائے گا اور سلسلہ وار یہ معاملہ ہوتا رہے گا. وہ جانور جس پر آدمی فخر کرتا ہے اور جس سے زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں، عطیات نہیں اور اس کے حق ادا نہیں کیا جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے چت لٹا کر کے اس آدمی کے اوپر بار بار وہ جانور دوڑاتا رہے گا. جس حساب سے اس کا جانور ہوگا اسی حساب سے اسے کھوندلے گا، اسے وہ رو دے گا اپنے سنوں تلے. اور یہ معاملہ پورے 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا حساب و کتاب کا، وہ پورا جب تک کہ حساب و کتاب کا معاملہ کلوز نہیں ہو جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، تب تک وہ معاملہ چلتا رہے گا. اللہ اکبر. اسی لیے معاملہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی سنگین معاملہ ہے. اس لیے ہر صاحب حقوق کو اس کا حق دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں میں حق بتلایا ہے. ایک اور حدیث پاک صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والاداب کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. میں نے کہا کہ یہ مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والاداب کی یہ حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا. اللہ نے کیا کہا؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کے دن کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. لا تظلم شیئا، ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور جو جس طرح کے عمل کر کے میری بارگاہ میں آیا ہوگا اس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اب نیکی کر کے آیا ہوگا تو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
کہ اتنی چھوٹی چھوٹی جو ہے ذرات کے مانند بے نیکیاں اور بدیاں ہوں گی تو اللہ اسے بھی لائے گا اور اس کا بھی بدلہ دے گا. یہ الگ بات ہے کہ کسی گنہگار کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے، لیکن اللہ عدل کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. عدل کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں، کوئی مصالحت نہیں، ہر بندے کے ساتھ عدل کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس کا فضل جوش مار رہا ہوگا اور اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ فضل کرتے ہوئے ان کے درجات کو بڑھاتا. فرمایا کہ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر صاحب حق کو اس کا حق ضرور، البتہ ضرور بس ضرور دیا جائے گا. آپ علیہ السلام نے حدیث پاک میں یہ مثال ارشاد فرمایا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، اے انسانوں، اے لوگوں، یہاں تک کہ اگر کوئی بغیر سینگ والی بکری پر سینگ والی بکری نے وار کیا ہو اور ظلم کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی بدلہ، اس کا بھی حق دلائے گا. ایک بکری ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حدیث پاک آپ نے بہت بار سنی ہوگی، لیکن غور فرمائیے کہ ایک بکری ہے، جانوروں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، جانوروں کا کوئی حساب و کتاب، یہ ساری کی ساری چیزیں ناپید ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. مگر اللہ تبارک و تعالی کا انصاف یہ ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہو اور زیادتی کی ہو تو ایسی صورت میں دونوں بکریوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور دونوں بکریوں کا معاملہ صاف ستھرا متھرا کیا جائے گا. تو غور کرنے کی بات ہے کہ ایک بکری جس کے عدل کے بعد، انصاف کے بعد کہ اے بغیر سینگ والی بکری، تو سینگ والی جس نے تیرے اوپر ظلم کیا اس سے برابر کا حق لے لے اور بدلہ لے لے، پھر ان لوگوں کو فنا کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. مگر معاملہ انسان کا اس سے برعکس ہوگا، اس کے بالکل الٹا ہوگا کہ انسانوں کا معاملہ تو اسی طرح سے ہر ایک صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا، ہر ایک صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا، مگر ان کو ناپید نہیں کیا جائے گا، ان کو صف ہستی سے مٹا نہیں دیا جائے گا، ان کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کا معاملہ جنت و جہنم کا ہوگا، جنت و جہنم کا ہوگا. آپ تصور کیجئے اللہ تعالیٰ جانوروں کا حساب و کتاب کرے گا، جس کو وہ شعور نہیں، وہ عقل نہیں، وہ عمل اور وہ معاملات نہیں دیا جو انسانوں کو دیا ہے، وہ نعمتیں نہیں دی جو انسانوں کو دی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات جانوروں پر نہیں کیے جو انسانوں پر کیے ہیں، مگر ان جانوروں کا بھی معاملہ عدل کے ساتھ نپٹایا جائے گا. تو ذرا تصور کیجئے ہم اور آپ اگر کسی کے اوپر بھی ظلم کرتے، کسی کے اوپر کسی کا بھی حق مارتے، کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا تصفیہ کرے گا. وہ تصفیہ کیسے کرے گا؟ مسلم شریف کتاب الرقاق اور کتاب المظالم والغصب، مسلم شریف کتاب الرقاق اور دوسری کتاب کتاب المظالم والغصب میں ایک حدیث پاک سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں. آپ کو پوری طرح سے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساروں کا معاملہ کیسے حل کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک معلوم ہوئی کہاں کی ہے، من کانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کتاب الرقاق اور نہیں، صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق اور کتاب الغصب والمظالم
کی۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کانت عنده مظلمۃ لاخی، فرمایا کہ جس کسی بندے کے ساتھ، جس کسی کے پاس ایسا معاملہ ہو کہ اس کے بھائی کے تئیں، اس کے بھائی کے تعلق سے، کسی انسان کے تعلق سے مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء، کہ کسی بھی طرح کا ظلم اگر کسی نے کسی آدمی کے اوپر کیا ہو، کسی طرح کا ظلم ہو، یا پھر عزت کے معاملے میں ہو۔ ہمارے یہاں عزت بہت سستی ہے، عزت ہمارے یہاں بہت سستی ہے، سب سے سستی چیز عزت ہی ہے، اس کی کوئی اہمیت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم جس پر چاہتے ہیں اس پر جو چاہتے وہ حملہ بول دیتے، اس کی عزت تار تار کر دیتے ہیں۔